میرے سوال کا آپ گول کر گئے جی یہ بتائیے آپریشن سے کوئی حل نہیں؟ آپ نے میں اس کو گول نہیں کیا، بعد میں یہ آ گیا چوکور کر دیا۔ دیکھیے بات یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے نزدیک میں 100% آپ کی رائے سے متفق کہ آپریشن اور طاقت کا استعمال یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بلوچستان میں اس آپریشن نے نفرتوں میں اضافہ کیا، خود ان علاقوں میں آپریشن ہوا، اس سے نفرتیں بڑھی۔ آپ کو لال مسجد کا آپریشن یاد ہوگا کہ لال مسجد کا جو آپریشن ہوا، فاسٹ فورس بم استعمال کیے گئے، قرآن کریم شہید کیے گئے، دینی کتابیں شہید کی گئیں، لاشیں تک مسخ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا عذاب پوری قوم پر آیا ہے اور آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی آپ بات کریں، میں یہیں پر آپ کو روکتے ہوئے کہوں گا کہ آج قوم کو آپ بتا دیجئے، چونکہ آپ اس معاہدے میں شریک تھے نا؟ صحیح، بالکل میں تھا، لال مسجد کا۔ جی بالکل۔ حنیف جالندری صاحب، قوم کو بتائیے معاہدہ ہوا کیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آخری رات جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات میں پاکستان کے جید علماء کرام شامل تھے، حکومت کی مذاکراتی ٹیم بھی تھی، کافی دیر کی بحث و تمہیز کے بعد، اور مولانا عبدالرشید غازی مرحوم بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر تھے، تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، حکومت کی مذاکراتی ٹیم، چودھری شجاعت حسین صاحب، اعجاز الحق صاحب، سب لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا، اس کو لکھا گیا تھا، اور وہ تحریر آج بھی عظیم طارق صاحب جو سینیٹر تھے اور جو سابق حکومت میں وزیر بھی تھے، انہوں نے خود تحریر کیا تھا، اور ہماری طرف سے مولانا زاہد الراشدی تھے جو اس تحریر میں شامل تھے۔ نمبر ایک بات یہ طے ہو گئی تھی کہ مولانا عبدالرشید غازی اور مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی والدہ، اپنے اہل و عیال، اپنے ذاتی سامان اور کتابوں اور لائسنسی اسلحے کے ساتھ اسلام آباد کو چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں ضلع راجن پور کی بستی رجحان میں چلے جائیں گے اور علماء کی کسٹڈی میں وہاں پہنچا دیے جائیں گے خیریت کے ساتھ۔ نمبر دو، یہ لال مسجد جو ہوگی یہ حکومت کے حوالے ہوگی، علماء کے مشورے سے وہ خطیب مقرر کریں گے۔ جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ یہ دونوں ادارے چونکہ تعلیمی ہیں اور مدرسے ہیں، یہ وفاق المدارس کے سپرد عارضی طور پر ہوں گے، اور وفاق ان کو بطور تعلیمی ادارے کے چلائے گا۔ جتنی بھی بچیاں یہاں طالبات ہیں ان کو حاجی کیمپ اسلام آباد میں جایا جائے گا، اور وقتی طور پر ان کے والدین کو بلا کر ان بچیوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ جو لوگ لال مسجد میں ہیں ان تمام کو سپورٹس کمپلیکس لے جایا جائے گا، علماء بھی ساتھ ہوں گے، فورسز بھی ساتھ ہوں گی، ہر ایک کی وہاں پر تفتیش ہوگی، جس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اور جن کے خلاف کوئی کیس ہوگا قانون کے مطابق اس کی کارروائی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، حکومت چاہتی تھی ہماری رٹ قائم ہو، یہ روزانہ رٹ کی رٹ لگاتے ہیں، کیا اس معاہدے میں آپ کو بتائیے حکومتی رٹ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں کہ نہیں مانی جا رہی؟ وہ لوگ وہاں کی جگہ چھوڑ رہے ہیں، صرف وہ لائبریری نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ تمام چھوڑ رہے تھے، اور یہ باتیں طے ہو گئی تھیں اور اس پر گواہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جب یہ معاہدہ سائن ہونے لگا، حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے کہا کہ ہمیں پرویز مشرف صاحب کے پاس جانا ہے، اصولی طور پر ان کی منظوری لینی ہے، پھر ہم سائن کریں گے، آدھے گھنٹے میں واپس آتے ہیں۔ یہ 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد آئے، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور اس وقت میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے، آپ نے ان دنوں میں آپ اس سے پہلے وزارت میں تھے، آپ نے انہی دنوں میں جولائی کے 10 کو یہ آپریشن ہوا تھا فائنل، لیکن اس کا سٹارٹ 2-3 تاریخ سے ہو گیا تھا، آپ نے وزارت سے استعفیٰ دیا تھا، سلمان رشدی کے مسئلے پر دیا تھا یا لال مسجد کے مسئلے پر دیا تھا، بہرحال انہی دنوں میں آپ نے دیا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس معاہدے کو اگر پرویز مشرف مان لیتے تو کیا یہ لال مسجد کے آپریشن کی ضرورت پڑتی، اور کیا اتنی جانوں کا نقصان ہوتا، اور کیا پاکستان آج اس طرح کے پریشان کن حالات سے گزرتے؟ لہذا میں اس کے تناظر میں یہ کہوں گا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ، مذاکرات، بات چیت، اور میں ایک یہ بات بھی کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے یقیناً اپنے اتحادی لوگوں سے، یقیناً انہوں نے سیکورٹی فورسز سے، پاکستان کی آرمی سے مشورہ کیا ہوگا، لیکن وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام اپوزیشن پارٹیوں سے اور علماء سے بھی پوچھتے، مذہبی جماعتوں سے، علماء سے پوچھتے۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان ایک قومی سلامتی کانفرنس بلائیں، جس میں پاکستان کی تمام مذہبی، سیاسی اور عسکری قیادت بیٹھے، اور پاکستان کو سامنے رکھ کر علماء بھی اس میں موجود ہوں، ایک ہم اپنا نیشنل ایجنڈا اور پالیسی بنائیں، کیونکہ اصل فکر تو پاکستان کی، پاکستان بچے، پاکستان بچے، اور پاکستان کو کیسے بچانا ہے اس کو بہرحال ہمیں مل کر بچانا ہے۔